اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین اور سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک نیک کام کا آغاز کر رہی ہوں، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ میرا مقصد لوگوں کو دین کی طرف لانا ہے۔ میری دعا ہے کہ یہ نیک کام پایہ تکمیل تک پہنچے، اور مجھے امید ہے کہ اس نیک کام میں آپ میرا ساتھ دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ میرا یہ نیک کام پورا ہو اور میں اور آپ اس پر سچے دل سے عمل کریں، آمین۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے میں تمام صورتوں کا حوالہ اور خصوصیات بیان کروں گی، پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ وحی کے بارے میں اور تفسیر کے بارے میں بیان ہوگا۔ اب میں سورہ فاتحہ کا مختصر خلاصہ بیان کروں گی۔ اس کا نام سورہ فاتحہ، اس کا مطلب ہے کھولنا، شروع، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ اس لیے رکھا کہ اس سے قرآن کی ابتدا ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور سورہ فاتحہ مکی ہے اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور نزولاً یہ 5ویں نمبر پر ہے اور سورہ مدثر کے بعد ہے، اور ترتیباً پہلی صورت ہے۔ اس صورت کا مع قلب کے ساتھ ربط نہیں، کیونکہ ترتیباً یہ پہلی صورت ہے، اس سے پہلے کوئی صورت نہیں۔ اس لیے بیان کیا کہ یہ صورت خلاصہ ہے تمام آسمانی کتابوں کا اور قرآن پاک کا، یعنی اللہ نے تمام علوم کو سورہ فاتحہ میں جمع کیا ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو سورہ فاتحہ کے فضائل اور خصوصیات بتاؤں گی۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ قرآن اسی سے شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نزول کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی صورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہی ہے۔ سورہ اقرا، سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی چند آیات ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل صورت سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ چند حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ سے سورہ فاتحہ کا اول یعنی نزول میں سب سے پہلی صورت ہونا منقول ہے۔ ان کا مطلب غالباً یہی ہے کہ پوری صورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے اس صورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب رکھا گیا ہے۔ اور اس کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ صورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن اور سارا قرآن اس کی شرح ہے، خواہ اسی وجہ سے کہ پورے قرآن کے مقاصد ایمان اور عمل صالح میں دائر ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ تفسیر روح المعانی اور روح البیان میں اس کا تفصیلی بیان ہے۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کے نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن العظیم بھی احادیث صحیحہ میں آئے ہیں، یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریات سے خالی الذہن ہو کر خالص طلب حق اور براہ راست کی جستجو کے لیے پڑھیں اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا ہو۔ اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد و ثنا کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہدایت پیش کرتا ہے، اور اسی درخواست کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ گویا انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے راہ راست طلب کی تھی اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر اشارہ کر دیا گیا ہے کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی
نہ انجیل میں نازل ہوئی اور نہ زبور میں اور نہ خود قرآن مجید میں اس کی کوئی دوسری مثل ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے، اور صحیح بخاری میں باروایت انس رضی اللہ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب صورتوں میں عظیم ترین صورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔